بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 منٹ کے مدرسے پروگرام میں آپ حضرات کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ جو روزانہ درس دیا جاتا ہے اس سے آپ کی معلومات اور آپ کے علم میں کافی اضافہ بھی ہو رہا ہوگا، اور یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ رمضان کے بابرکت میں مہینے میں جو ہمیں نیک باتیں پتہ چلتی ہیں ان پر عمل بھی ہو رہا ہوگا۔ آج 7واں درس ہے اسلامی تاریخ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا۔ آپ نے جالوت بادشاہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت حکومت کے ساتھ نبوت رسالت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس طرح وہ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت بھی انجام دیتے رہے اور ان کی اجتماعی زندگی کی نگرانی کا فرض بھی پورا کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو خلیفہ کا لقب عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور نامی کتاب دی جس میں تورات کے مطابق احکامات تھے، مگر اس کا اکثر حصہ اللہ کی حمد و ثنا، بشارت، خوشخبری، واعظ و نصیحت، علم و حکمت، اللہ کی تسبیح پر مشتمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات، انسان، جنگلی جانور، پرندے سب جھومنے لگتے اور ان کے ساتھ اللہ کی حمد و تسبیح میں مصروف ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا جس کی وجہ سے وہ آسانی سے زرہیں بنا لیتے اور لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمن سے اپنا بچاؤ کر لیتے تھے۔ ان کو بیچ کر اپنی روزی کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے۔ 40 یا 70 سال بنی اسرائیل پر کامیاب حکومت کی اور 100 سال کی عمر میں عبادت کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ شہر سیہون میں ان کا مدفن ہوا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ سورج اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا جسے ہم آگ کا ایک دہکتا ہوا گولا سمجھتے ہیں، جس سے ہمیں روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہزاروں سال سے اسی طرح دہک رہا ہے۔ روزانہ یورپ سے نکلتا ہے اور پچھم میں جا کر چھپ جاتا ہے، یعنی مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں چھپ جاتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ اس دیکھتے ہوئے سورج کو ایندھن کون دیتا ہے؟ کون ہے جو اس کے لیے پیٹرول یا گیس یا لکڑی کا انتظام کرتا ہے جس سے وہ ہزاروں سال سے اسی طرح دیکھ رہا ہے؟ اور پھر اتنا زیادہ ایندھن کہاں سے آ رہا ہے جس کے جلنے سے ساری دنیا کو روشنی اور گرمی مل رہی ہے؟ اور کون ہے جو ایک مقررہ وقت پر اس کو ہمارے لیے نکالتا ہے اور ایک مقررہ وقت پر چھپا دیتا ہے؟ یقیناً وہ ذات اللہ کی ہے جس نے ہم کو اور ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا چاہیے۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ جتنی مرتبہ صبح شام مسجد جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ ہاں جی، کتنی عجیب بات اور کتنی افضل بات ہے کہ مہمانی اللہ کی طرف سے ہو اور انسان کہے اللہ کا مہمان بن کر مسجد میں جائے، اور کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے مہمانی کا دسترخوان لگا ہوا اور انسان اس سے محروم رہے۔ اس لیے مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور مساجد میں نماز پڑھنے سے انسان کو دلی سکون بھی ملتا ہے، یکسوئی بھی ملتی ہے، اور نماز پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ اس لیے گھروں میں نماز پڑھنے سے بجائے، حدیث میں آپ علیہ السلام نے اس پر بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک دفعہ حدیث میں آیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مصلی پر کسی کو کھڑا کروں اور میں ان کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو لوگ اپنے گھروں میں بغیر کسی عذر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور لکڑی جمع کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ بڑی سخت وعید ہے۔ اس لیے یہ نماز تو پڑھنی ہے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے؟ یہ مساجد کس لیے ہیں؟ پھر عورت کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور مرد کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ اس لیے مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی ایک سنت، پانی پینے کا سنت طریقہ۔ نمبر 1، دائیں ہاتھ سے پینا۔ نمبر 2، بیٹھ کر پینا۔ نمبر 3، پانی کو دیکھ کر پینا۔ نمبر 4، بسم اللہ پڑھ کر پینا۔ نمبر 5، 3 سانس میں پینا۔ نمبر 6، پینے کی دعا پڑھنا۔ یہ 6 سنتیں ہیں پانی پینے کی۔
سنت کے مطابق جب ہم کوئی بھی عمل کریں گے وہ ہوگا تو عمل ہماری ضرورت کا، کھانا کھانا، پانی پینا، لیکن یہ عبادت بن جائے گا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسلمان کی مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لہذا نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کر دے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اس لیے ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ مظلوم کی مظلوم کی آواز بغیر کسی رکاوٹ کے وہ اللہ رب العزت کے دربار پہ پہنچ جاتی ہے۔ ظلم سے بچنا چاہیے۔ ایک گناہ کے بارے میں، خودکشی کا عذاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پہاڑ سے لڑک کر خودکشی کی وہ جہنم میں ہمیشہ لڑکتا رہے گا۔ جس نے لوہے کے یعنی ہتھیار کے ٹکڑے سے خودکشی کی اس کے ہاتھ میں وہ لوہا ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھومتا رہے گا۔ جس نے ایک زہر کھا کر خودکشی کی اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ جہنم میں ہمیشہ اسے پھانکتا رہے گا۔ فائدہ، اس زمانے میں جو لوگ گھریلو پریشانیوں یا کسی ٹینشن میں آ کر دوا کھا کر یا اونچائی سے گر کر یا کسی اور طریقے سے مر جاتے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر لیتے ہیں۔ اس لیے خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ انسان خودکشی سے بچے۔ یہ کم علمی اور ایمان کی کمزوری کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ انسان اللہ رب العزت پر امید نہیں رکھتا، اللہ رب العزت سے واقف نہیں ہے، اور انسان کیا ہے، نا امید ہو کر پھر انسان خودکشی کر گزرتا ہے۔ دنیا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا صبر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بہت سی رات بھوکے رہتے تھے، ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی۔ فاقہ، یہ آپ علیہ السلام کے جو ہے محبوب مہمان ہیں، یہ آپ علیہ السلام کے گھر کا مہمان ہیں، اور حضرات صحابہ کے گھر میں بھی اس طرح ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے اگر کبھی گھر میں تنگی والا وقت آ بھی جائے، زمانہ آ بھی جائے تو انسان صبر کرے، کیونکہ ایک وقت وہ بھی تو تھا جب انسان کھا پی رہا تھا۔ اگر آج اللہ رب العزت نے اس پر امتحان اور آزمائش بھیجی ہے تو صبر کرے گا، اللہ اس صبر پر اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ انسان ناشکری نہ کرے، اگر انسان نعمت کے مل جانے پہ شکر کرے اللہ نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور اگر انسان کسی تکلیف کے آنے پر صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے انسان کو صبر اور شکر دونوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، بے صبری نہیں کرنی چاہیے۔ آخرت کے بارے میں پرہیزگار لوگوں کے لیے خوشخبری، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کو کہا جائے گا تم ان باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ہم ان کے دلوں کی آپس کی رنجشوں کو اس طرح اور دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ جنت کی خوشخبریاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو پرہیزگاری والی زندگی گزارے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے۔ طب نبوی سے علاج، منقع سے علاج، منقع یہ کشمش سے بڑا ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہند داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ، منقع بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے، غصوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کیا بہترین اس کے علاج بتائے گئے ہیں، بہترین اس کے یعنی کہ فوائد بتائے گئے ہیں کہ جو آدمی منقع استعمال کرے اس کی بلغم بھی ختم، پٹھے بھی کمزور ہونا ختم، درد بھی ختم، منہ کی بدبو بھی ختم، غصہ ہیں جو آج کل اتنا زیادہ ہوا پڑا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، غصے کا ختم ہونا اور اس طرح رنگ کو نکھار دیتا ہے، کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ اس لیے منقع استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم صدقات کو چھپا کر فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ختم کوئی